الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کے لیے منتخب فرمایا۔ جس طرح انبیاء کرام علیہم السلام میں سے بعض انبیاء دوسرے بعض انبیاء سے افضل ہیں اور ان میں سب سے افضل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، نبی الانبیاء ہیں، اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین امت میں تمام طبقات اور افراد سے افضل ہیں، لیکن ان میں بعض صحابہ دوسرے بعض صحابہ سے افضل ہیں، اور سب سے افضل صحابہ کرام میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان کے بعد افضل ترین شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے آپ نے مرکز اہل سنت والجماعت میں زیر تعلیم علماء کرام اور متخصصین کی گفتگو کو سماعت فرمایا ہے۔ میں ایک بات یہاں عرض کر دوں، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ہم خصوصاً خلفائے راشدین، ازواج مطہرات، بنات طیبات و طاہرات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے عنوان سے تفصیلاً گفتگو کر رہے ہیں، تحریرات لکھی جا رہی ہیں، کتابیں شائع ہو رہی ہیں، لیکن بطور خاص ہمارا یہ عزم ہے انشاءاللہ کہ ہم خلفائے راشدین پر تفصیل سے بات کریں گے، حسنین کریمین پر تفصیل سے بات کریں گے، اور ازواج مطہرات پر تفصیل سے بات کریں گے، بنات طیبات و طاہرات پر تفصیل سے بات کریں گے، اور مقام اور دفاع صحابہ کے عنوان پر تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ ان میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ اب انشاءاللہ 6، 7، 8 محرم 1445 ہجری حضرت سید حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حالات پر تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ پاکستانی وقت کے مطابق رات 9 سے 11 بجے بات ہوگی، اور 3 دن تک تفصیل سے میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ، جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک حیات اور سیرت اور واقعہ کرب و بلا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پر کیے جانے والے اعتراضات اور ان کے دلائل کے ساتھ جوابات۔ چونکہ ہم نے مشورہ بعد میں طے کیا ہے اور یہ بات کا فیصلہ بعد میں، اس لیے ہم ترتیب کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکے، لیکن انشاءاللہ یہ آئندہ نسلوں کے لیے مستقبل میں اپنے مسلک کو سمجھنے کے لیے رہنما گفتگو ثابت ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ فی الوقت میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محرم الحرام کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بس آپ اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم ہے، لیکن آج کے دور میں چونکہ اس کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس لیے میں اس کی ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر ابو لؤلؤ فیروز مجوسی
نے حملہ کیا ہے 26 ذی الحج کو، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی ہے 1 محرم کو، تو حملے کی تاریخ الگ ہے اور شہادت کی تاریخ الگ ہے۔ اس میں خلط ملط نہیں کرنا۔ جہاں بعض کتب میں 26 ذی الحج کی بات ہوئی ہے وہ شہادت کی بات نہیں ہے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر حملہ کی بات ہے۔ تو 26 ذی الحج کو آپ پر حملہ ہوا ہے اور 1 محرم کو آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ تو یوں اسلامی تاریخ کا جو پہلا مہینہ اور پہلا دن ہے اس میں شہادت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو حملہ ہوا ہے، ابو لؤلؤ و فیروز نے جو آپ پر وار کیے ہیں اس میں ایک وار آپ کے کندھے پر کیا ہے، ایک وار آپ کے پہلو اور پسلی پر کیا ہے، اور تیسرے وار کے بارے میں جگہ کا تعینی اتنا ہے کہ تیسرا وار بھی کیا ہے۔ یہ وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اہل سنت والجماعت احناف کا موقف ہے کہ مرد حضرات جب نماز پڑھیں تو اپنے ہاتھ ناف کے نیچے باندھیں، دایاں ہاتھ بائیں پر رکھیں، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھیں، دائیں ہاتھ کا انگوٹھا اور چھوٹی انگلی سے بائیں ہاتھ کو یوں کلائی سے پکڑیں اور گھٹے سے پکڑیں، اور یہ 3 درمیانی انگلیاں دائیں ہاتھ کی بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھیں یوں، اور ہاتھ پھر ناف کے نیچے باندھیں۔ تو بہت سارے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو احناف کا موقف ہے یہ غلط ہے۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو وار ہوا ہے وہ ناف کے اوپر ہوا ہے، ناف کے اوپر۔ تو جب آپ نے ہاتھ ناف کے نیچے باندھے ہوئے تھے تو ناف کے اوپر حملہ کیسے ہو گیا؟ یعنی ایک آدمی نے ہاتھ یہاں باندھی تو حملہ بہت مشکل ہے ناف کے اوپر، یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے۔ حالانکہ بڑی واضح سی بات ہے، جب حملہ آپ کے کندھے پر ہے، پسلی پر ہے، تو اس کا ناف کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات، اگر حملہ ناف کے اوپر ہو بھی تو ہاتھ تو ناف کے نیچے باندھے ہیں، تو اگر ناف کے اوپر حملہ ہو جائے تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے خلاف کیسے ہوگا؟ خیر، بعض بیتوں کے اعتراضات کر کے خواہ مخواہ اہل سنت والجماعت احناف کے مدلل موقف کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر جو حملہ ہوا، ایک بار آپ کے کندھے پر ہوا، ایک آپ کی پسلی پر ہوا، اور ایک تیسرے وار کا ذکر موجود ہے کہ ہوا یوں آپ کے اوپر 3 وار کیے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم تھی، جو کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے تھی۔ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا نکاح فاطمہ الزہرا سے کیا ہے، اور جب تک وہ زندہ رہیں تو آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ اس کی وفات کے بعد آپ نے کئی ایک نکاح فرمائے ہیں، اور بیک وقت آپ کے نکاح میں ظاہر ہے 4 بیویاں رہ سکتی ہیں، اس سے زیادہ تو نہیں ہوتی، لیکن ام کلثوم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہیں۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کیسے جلیل القدر صحابی ہیں کہ آپ کی اپنی بیٹی حفصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہیں، اور یوں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ام کلثوم حضرت عمر کے نکاح میں ہیں۔ ہمارے عام عرف میں نواسی کو بیٹی کہہ دیا جاتا ہے، تو اس اعتبار سے بندہ داماد بھی بن جاتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کتنا قریبی قرابت اور رشتہ داری کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت پورا رمضان ایک امام کے پیچھے تراویح کا اہتمام فرمایا ہے۔ بذات اچھی طرح سمجھ لیں، 20 رکعت تراویح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ نمبر 2، 20 رکعت تراویح کی جماعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت فاروق اعظم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، لیکن تراویح 20 رکعت ہو، جماعت کے ساتھ ہو، اور ایک امام کے پیچھے ہو،
اس کا اہتمام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کروایا ہے۔ میں اس وقت اس پہ دلائل نہیں دے رہا، میں چند ایک باتیں کھول رہا ہوں تاکہ آپ اپنا موقف ذہن میں رکھ لیں۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں تراویح ہوتی تھی، باجماعت ہوتی تھی، لیکن ایک ہی مسجد میں ایک امام نہیں بلکہ 2 3 4 5 یوں ٹولیوں کی صورت میں ہوتی اور اپنی اپنی تراویح پڑھتے تھے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابی بن کعب کو امام بنایا اور باقی سب کو ان کے پیچھے کھڑا کیا کہ تراویح اکٹھی ہو۔ تو دنیا بھر میں جہاں بھی تراویح یوں ہوتی ہے کہ ایک امام کے پیچھے مسجد کے سارے مقتدی کھڑے ہیں، یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنہری کارنامہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے کارنامے ہیں جو آپ نے سماعت فرمائے ہیں۔ آپ کا کردار ایسا ہے کہ اس پر گفتگو جتنی کرے اتنی کم ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملے کے مطابق اللہ نے قرآن کریم اتارا ہے، یہ آپ فضائل اور مناقب سماعت فرما چکے ہیں۔ میں چند ایک باتیں عرض کر رہا ہوں جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ محرم کے حوالہ سے یہ ذہن نشین فرما لیں کہ محرم الحرام 9 اور 10 یا 10 اور 11 یہ روزہ رکھنا ہے۔ یہ روزہ واجب بھی نہیں، یہ روزہ سنت مؤکدہ بھی نہیں کہ رکھنا بہت ضروری ہو، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور فضیلت حدیث میں موجود ہے، اس لیے ہمیں روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی بندہ روزہ نہ رکھے تو قطعاً اس کے اوپر اعتراض نہیں کرنا، یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ ہمارے ہاں بحمد اللہ تعالی مرکز اہل سنت والجماعت میں وسعت اور ہمت کی حد تک اساتذہ کرام اہتمام فرماتے ہیں، خود بھی روزہ رکھیں اور طلباء کرام بھی روزہ رکھیں۔ میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا جہاں تک میری آواز پہنچے 9 اور 10 یا 10 اور 11 محرم آپ روزہ رکھیں۔ 10 محرم جسے یوم العاشورہ کہا جاتا ہے، اس خاص دن کو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کا اہتمام کریں۔ حدیث پاک میں اس کی فضیلت آئی ہے، اس کی ترغیب آئی ہے اور اس کی فضیلت حدیث پاک کے اندر آئی ہے، اس کا اہتمام کریں۔ میں بحمد اللہ تعالیٰ بطور خاص 10 محرم کو اپنے چاروں گھروں میں وسعت کے ساتھ خرچ کرتا ہوں۔ اگر سفر پر ہوں تو ہدیہ بھجوا دیتا ہوں کہ یہ 10 محرم کے حوالے سے میں آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ محرم الحرام میں ہم اپنے مذہب کے مطابق عبادات کریں گے۔ کوئی اور فرقہ اپنے دین اپنے مذہب کے مطابق عبادات کرتا ہے تو ان کا مسئلہ ہے۔ ہماری عبادت 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم یہ روزہ ہے۔ اگر کسی فرقے کیا عبادت سبیل ہے لگائیں، ماتم ہے شوق سے کریں، کالا کپڑا ہے پہنتے رہیں، اور چاول پکانے ہیں شوق سے پکائیں۔ بس اس بات کا اہتمام ہم کریں کہ ہم اپنی سحری اور اپنی افطاری کے لیے ان سے چاول روٹی پکوڑے نہ مانگیں، اور وہ اپنی سبیلیں اور اپنے نیاز اور اپنے لنگر کے لیے اہل سنت والجماعت کے دروازوں پر دستک دے کر بھیک نہ مانگیں۔ ہم اپنی عبادات اپنے خرچ پر کرتے ہیں، وہ اپنی عبادات اپنے خرچ پر کریں۔ یہ کتنی آسان سی بات ہے۔ عبادات کے لیے بہترین جگہ وہ مسجد ہے، سوائے اس کے کہ حج کی وہ عبادات جو منا، مزدلفہ، عرفات مخصوص مقامات پر ہیں وہ تو الگ چیز ہے، وگرنہ عبادات کا اصل محل یا مسجد ہے، یا پھر عبادات اپنے گھروں میں ہوتی ہے۔ عبادات کے لیے بازاروں میں نکلنا، عبادات کے لیے جلوس نکالنا، عبادات کے لیے روڈ بلا کرنا، عبادات کے لیے سارا کچھ کرنا، یہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا موقف نہیں۔ کسی کا ہے تو ان کا مسئلہ ہے، وہ جانے ان کا کام جانے، وہ جانے ان کا کام جانے، نہ ہم ان کو ترغیب دیتے ہیں کہ وہ ہماری عبادات میں آ کر ہمارے ساتھ شریک ہوں، نہ ہمارے اہل سنت والجماعت کو وہ ترغیب دے کہ ہماری عبادات میں ہمارے ساتھ شریک ہوں۔ کریں اپنا کام،
وہ جانے، ان کا کام جانے. میں اپنے موقف کی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں اس موقع پر کیا کرنا چاہیے. اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں تاکہ اس کے اندر الجھن ہمیں ہرگز نہ ہو. محرم الحرام میں ہم عبادات اپنی مسجد میں کرتے ہیں، اپنے گھروں میں کرتے ہیں، اپنی ترتیب پر کرتے ہیں. اگر کوئی فرقہ عبادت کرے تبرہ نہ کرے، اپنی عبادات کرتا ہے تو اپنے طور پر کرے، یہ تبرے والا کام نہ کرے. یہ غلط بات ہے، اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں. تبرے والا کام نہ کریں، اپنی عبادت اپنی ترتیب، ان کا مسئلہ ہے، ہم اس کے پابند نہیں ہیں. میں صرف وہ بات سمجھا رہا ہوں کہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا جو موقف ہے میں وہ پیش کروں، ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے. میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں گا کہ ہم اسلام کو چھوڑیں گے نہیں اور قانون کو توڑیں گے نہیں. اسلام کو چھوڑنے سے جہنم ملتی ہے، قانون کو توڑنے سے جیل ملتی ہے. میں چاہوں گا کہ میری گفتگو کرنے والے دنیا میں جیل سے محفوظ رہیں اور موت کے بعد جہنم سے محفوظ رہیں. ہم الحمدللہ اپنے موقف کو اخلاص، اعتدال اور دلائل کے ساتھ بیان کرتے ہیں. اعتدال کا مطلب ہم اپنے موقف کو بیان کرتے ہیں، اپنا مذہب بیان کرتے ہیں، اپنا دین بیان کرتے ہیں. اور کوئی اپنا دین اپنا مذہب بیان کرتا ہے تو سوبر کرے، لیکن شخصیات پر کیچڑ نہ اچھالے، دینی شخصیات کی پگڑیاں نہ اچھالے، اپنے کام کے اندر رہیں. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنے اکابر کی پگڑیوں کی حفاظت کرنا غیرت سمجھتا ہوں اور دوسروں کے اکابرین کی پگڑیاں اچھالنا اس کو فرقہ واریت سمجھتا ہوں. اب فیصلہ آپ کریں کہ فرقہ واریت کون پھیلاتے ہیں اور غیرت کے ساتھ دین کا کام کون کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ العزیز 6، 7، 8 محرم کو میری آپ سے بات ہوگی اور تفصیل کے ساتھ بات ہوگی. اس وقت میں نے 2-4 باتیں عرض کرنی تھی جو میں نے کر دی ہیں، باقی آپ نے علماء کرام گفتگو سے بات فرما لی ہے. آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا کو شاد اور آباد رکھے، اس کے فیض کو عام فرمائے، نظر بد سے محفوظ فرمائے. ہمیں اس کام کے لیے جو وسائل درکار ہیں اللہ اپنے کرم سے عطا فرما دے. انشاءاللہ موقع کی مناسبت سے مرکز آپ کی رہنمائی کرتا رہے گا. اللہ مجھے اور آپ سب کو اخلاص، اعتدال اور دلائل کے ساتھ اپنا موقف بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.